السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ وقال تعالی فی مقام آخر: علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے تسلسل کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے، رسولوں پر ایمان لانے اور کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے عقائد کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اب رہا آج فرشتوں پر ایمان لانے کے حوالے سے بات رکھی جائے گی کہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کے تعلق سے ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے۔ یعنی فرشتوں کا وجود، فرشتوں کا موجود ہونا برحق ہے، اور فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا فرشتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن سے فرشتوں کا موجود ہونا اور احادیث صحیحہ سے فرشتوں کا موجود ہونا ثابت ہے۔ بعض ملحد اور بے دین لوگوں نے فرشتوں کا کیا کیا؟ انکار کیا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے نہ دکھائی دیتے ہیں، نہ ان کا کوئی وجود نظر آتا ہے، تو لہذا فرشتے ہے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کو دکھائی نہیں دیتی، اگر ان کا وجود محسوس نہیں ہوتا، تو پھر یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے علم ہے، عقل ہے، یہ بھی موجود ہیں لیکن نہ دکھائی دیتے ہیں نہ محسوس ہوتے ہیں، تو پھر اگر کیا علم کا بھی انکار کر دیا جائے گا اور عقل کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ تو اگر اس قاعدے کی بنیاد پر، دکھائی نہ دینے کی بنیاد پر اگر علم و عقل کا انکار کر دیا جائے تو کائنات کے تمام انسان جاہل ہو جائیں گے اور تمام انسان بے عقل ہو جائیں گے، خود بولنے والے پر بھی یہ بات صادق آ جائے گی۔ تو بہرحال فرشتے موجود ہیں اور ان کا انکار کفر ہے۔ اگر ان کا فرشتوں کے موجود نہ ہونے کا انکار کرنا یہ معلوم ہے کفر ہے۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں کیا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خلقت الملائکۃ من نار وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اس روایت میں بتلایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ کے نور سے کیا کیے گئے ہیں؟ پیدا کیے گئے ہیں، وہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ تو فرشتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ فرشتے ایک نورانی، پہلے تو موجود ہیں، دوسرا وہ ایک نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، جنات ایک ناری مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، ناری مطلب آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور انسان مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اور جنات، فرشتے جنات سے افضل ہے، فرشتے جنات سے افضل ہیں، اور فرشتوں سے افضل انسان ہے، فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ کہ
انسانوں میں جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن 4 بڑے بڑے فرشتوں سے افضل نہیں ہیں۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ 4 فرشتے جو ہیں، اس سے آگے کوئی اللہ کا ولی نہیں بڑھ سکتا، عام کوئی بھی نیک انسان ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو عام انسان جو ہے نا، عام جو نیک انسان ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں سوائے ان 4 فرشتوں کے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس ذاتیں ان 4 فرشتوں سے بھی افضل ہیں، الغرض تمام فرشتوں سے انبیاء کی ذات کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جنات سے فرشتے افضل ہیں اور عام فرشتوں سے عام انسان افضل ہیں سوائے 4 فرشتوں کے۔ انسان کتنا بھی نیک ہو جائے وہ 4 فرشتوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں یہ 4 فرشتوں سے کم درجے کے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم عام فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ 4 فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے انبیاء کو جو ہے جنات میں یا فرشتوں میں نہیں بھیجا بلکہ انسانوں میں بھیجا، کیونکہ انبیاء جنات سے بھی افضل ہیں اور فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں افضل ہو، اس سے کوئی زیادہ افضل نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا فرشتے کیا ہے معلوم ہے؟ ایک نورانی مخلوق ہیں اور وہ موجود ہیں، اور دوسری چیز وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی بھی کبھی بھی کیا ہے معلوم رمق برابر، رتی برابر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ نافرمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے علیہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے جو ہے نا کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور فرشتے آسمان و زمین میں ہر جگہ موجود ہیں، وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ان کی صحیح تعداد کوئی نہیں جان سکتا، یہ اللہ جسے بتا دے وہ جان سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کی صحیح تعداد کیا ہے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ہاں ان کی کثرت اور ان کی زیادتی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہو، درندے ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، درخت ہو، پتھر ہو، زمین ہو، آسمان ہو، خشکی کی مخلوقات ہو، تری کی مخلوقات ہو، الغرض دنیا کی کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے اگر 10 حصے کر دیے جائیں تو 1 حصہ تمام مخلوقات ہیں، 9 حصے فرشتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو 1 حصہ اگر تمام مخلوقات ہیں تو 9 حصے کیا ہے معلوم ہے؟ یہ فرشتے ہیں، تو اس سے ان کی تعداد کی کثرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو نتیجہ خلاصہ کیا ہے؟ فرشتے موجود ہیں، ان کا انکار کفر ہے، فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے فرما بردار جو ہے نا وہ بندے ہیں، اور وہ ان کی صحیح تعداد اللہ اور اس کے رسول اللہ رب العزت کو ہی جو ہے نا معلوم ہے۔ یہ عقیدے کے حوالے سے فرشتوں کے متعلق ہمیں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور فرشتوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ سیرت میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ 5 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال، سرکار نے جو 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، تو 5 نبوی یعنی نبوت کے 5ویں سال جب کفار کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو 2 مرتبہ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، 1 مرتبہ کچھ آدمی، 1 مرتبہ کچھ آدمی، لیکن کفار و مشرکین مسلمانوں کو وہاں پر بھی چین سے رہنے انہوں نے جو ہے نا نہیں دیا، وہاں پر بھی بادشاہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن جو ہے نا وہاں پر وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اس کی تفصیلات جو ہے نا آپ کو پیچھے کے اس میں جو ہے نا بیان کی جا چکی ہیں۔ اب رہا مسلمان وہاں حبشہ میں جو ہے نا چین اور سکون سے رہنے لگے، اور اپنی عبادت اور ریاضت اپنے امور دینیہ کو آرام سے انجام دینے لگے۔ یہ تو نبوت تھا، لیکن سرکار آگے چل کر سرکار جب ہجرت کیے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ہجرت کے 7ویں سال، ایک بات ذہن میں رکھیے، سرکار نے جو 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان نبوت سے ہجرت تک جو سال کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ نبوی کہلاتی ہے۔
نبوی، ایک نبوی، دو نبوی، تین نبوی، یہ جو ہجرت جو ہوئی حبشہ کی جانب 2 مرتبہ، وہ 5 نبوی میں ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہجری کہلاتی ہے، آج تک بھی ہجری ہی کہلاتی ہے۔ تو ہجرت کے بعد جو کاؤنٹ ہوتے ہیں سال، وہ ہجری کہلاتی ہے۔ تو 5 نبوی میں انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد سرکار جب مکے سے مدینے میں کو ہجرت کر گئے اور ہجرت کا 7واں سال تھا، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مسلمان تھے وہ جو ہے نا مدینہ منورہ کو واپس تشریف لائے 7 ہجری میں، جبکہ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، جو آگے تفصیلات آئیں گے اس کی۔ تو یہودیوں کا ایک قلعہ خیبر فتح ہوا تھا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان مدینے کو تشریف لائے۔ جب مسلمان حبشہ سے مدینے کو جانے لگے تو جو نجاشی تھا، جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو تحفے اور تحائف دیے، اور جو ہے نا ان کو کھانے کا توشہ دیا اور رقم بھی دی ان کو، ان کے ساتھ اپنا غلام بھی ان کے ساتھ بھیجا، اور جاتے وقت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیے میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور سرکار کے پاس جب آپ پہنچے تو میرے ایمان کی بھی گواہی دینا، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی سرکار کو بتلا دینا، اور سرکار سے درخواست کرنا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ تو لہذا جب جو ہے نا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس پہنچے 7 ہجری میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے سے لگایا اور یہ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں کہ خیبر کی فتح سے میں زیادہ خوش ہوں یا جعفر کی آمد سے، سمجھے؟ لا ادری جو ہے نا بفتح خیبر او بقدوم جعفر، تو میں نہیں جانتا کہ میں جو ہے نا خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کی آمد سے۔ تو بہرحال جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تشریف لائے، تو جو نجاشی کا جو غلام تھا اس نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا، کہا میرے بادشاہ نے جو آپ سے کہا تھا وہ کیجیے، کہیے۔ تو جو ہے نا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ نے جو ایمان لایا تھا اس کی اطلاع سرکار کو دی، اور پھر بادشاہ کا جو حسن سلوک خیام کے دوران تھا مسلمانوں کے، اور پھر آپ کو واپسی کے وقت بادشاہ نے جو حسن سلوک کیا تھا وہ تمام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے سامنے بیان کیا، اور بادشاہ کی جو درخواست اور گزارش تھی مغفرت کی وہ بھی جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ تو سرکار اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا اور آپ نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اور مسلمانوں نے آمین کہا۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، اب آپ جائیے اپنے بادشاہ سے کہیے کہ جعفر نے اپنی ذمہ داری کیا کر دی ہے، پوری کر دی ہے۔ تو یہ 5 نبوی میں جو ہے نا یہ 2 مرتبہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور نبوت کا 6واں سال یعنی 6 نبوی، اعلان نبوت کے 6 سال، 6 نبوی میں 2 اہم ترین واقعات پیش آئے جس سے اسلام کو بہت مضبوطی جو ہے نا حاصل ہوئی۔ وہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، اور دوسرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا۔ پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس کے 3 دن بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ان دونوں نے ایک ہی خاتون سے دودھ پیا تھا جو کہ سویبہ ہیں، جو میں نے شروع میں اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ تو سویبہ سے دودھ پیا تھا، جو سرکار کی بھی رضائی ماں ہوتی ہیں، حقیقی ماں جو ہوتی ہے اس کو تو ماں کہتے ہیں، جس نے دودھ پلایا اس کو رضائی ماں کہتے ہیں۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں، دونوں ایک ہی خاتون سے انہوں نے دودھ پیا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دل افروز ہے، کہ ایمان افروز ہے کہ سر حمزہ رضی اللہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ابو جہل، یہ دشمنان اسلام کی بدسلوکی اور ان کا ظلم و ستم تو جاری تھا، جس کی مثالیں پیچھے جو ہے نا آپ کو بیان کی گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ سرکار صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے، اور جو ہے اس ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبانی طور پر بھی گستاخی کی، آپ کے ساتھ گالی گلوچ کی، اور آپ کو پتھر سے مارا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ وہ بات جب اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان قسم کے آدمی تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے، صبح میں شکار کے لیے جاتے تو شام میں واپس آتے تھے۔ جب شام میں آپ واپس آئے تو آپ کو معلوم ہوا، خبر دی گئی کہ ابو جہل نے آج جو ہے نا سرکار کے ساتھ زبانی بدسلوکی بھی کی ہے اور آپ کو زخمی بھی کیا ہے۔ یہ سننا تھا، وہی تیر و کمان لے کر گئے۔ ابو جہل ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، جا کر آپ نے کمان سے ابو جہل کے سر پر اتنا زور سے مارا کہ اس کا سر کیا ہو گیا، پھٹ گیا۔ تو ابو جہل کے ساتھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا
مارنے کے لیے گئے، انتقام لینے کے لیے گئے، تو ابو جہل کو یہ خوف ہوا کہ اگر میرے ساتھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماریں گے تو پھر ان کے لوگ انہیں ماریں گے، معاملہ بڑھ جائے گا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کیا کر دیا، روک دیا، اور یہ کہا کہ حمزہ کو چھوڑ دو، آج واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو بڑا برا بھلا کہا ہے اور ان کا غصہ بجا ہے۔ اور اس کے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے شرم دلانے کے لیے، عار دلانے کے لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حمزہ، کیا تو بھی بددین ہو گیا ہے کہ محمد کی تائید کر رہا ہے؟ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں سن لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی رسالت مجھ پر آشکار ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ وہ رسول برحق ہیں۔ اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تشریف لے گئے۔ جا کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے نا اے میرے جو ہے نا بھتیجے، میں نے ابو جہل نے آپ کے ساتھ جو گستاخی کی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو سرکار نے کہا مجھے اس بدلے سے، تمہارے بدلہ لینے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، ہاں مجھے حقیقی خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب تم ایمان لے آؤ گے۔ بہرحال حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابو جہل کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ سرکار کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے۔ جب رات ہو گئی تو شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا، اے حمزہ تو تو بددین ہو گیا، تو نے تو محمد کی تصدیق کر لی، ان کی رسالت کے برحق ہونے کا اعلان کر دیا، اور تو بھی سابی بددین ہو گیا۔ ارے تیرے بددین باپ دادا کے دین کو چھوڑنے سے بہتر یہ تھا کہ تو مر جاتا، مرنا تیرے لیے بہتر تھا تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے سے۔ تو شیطان وسوسہ ڈالا تو دل میں بے چینی اور بےقراری کی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک لمحہ بھی نیند نہیں آ رہی تھی، ایک لمحہ بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اور رات کے وقت میں جب بے چینی بڑھ گئی تو حرم کعبہ میں داخل ہوئے، داخل ہو کر جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا، کہ اے اللہ جس دین کی میں نے حقانیت کا اقرار کیا ہے اگر وہ حق ہے تو اس کی تصدیق اور اس کا یقین میرے دل میں پیدا فرما، اور اگر وہ غلط ہے تو میں جس مصیبت میں پڑا ہوں وہ جو ہے نا اس سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ ادھر دعا ختم ہونی تھی، دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور سرکار کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت کی کیفیت اور یقین دل میں جو ہے نا پیدا ہوا۔ صبح ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کی کہ اشہد انک لرسول شہادت المصدق العارف، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، جو ہے نا تصدیق کرنے والے اور جاننے اور پہچاننے والے شخص کی گواہی دینے کی طرح میں آپ کی گواہی دیتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان اور کی مضبوطی اور استقامت کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے سرکار کی شان میں اور اللہ کی حمد میں کچھ اشعار بھی کہے جس کا تذکرہ یہاں پر طوالت کا باعث ہوگا۔ بہرحال یہ جو ہے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہوا۔ اب اس کے 3 دن بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے کا اصل بنیادی سبب جو تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، کہ اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ اور تقویت اور مضبوطی عطا فرما۔ ادھر دعائے رسول تھی، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا مقبول ہوئی۔ ادھر واقعہ ظہور اس طرح ہوا کہ ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو جہل کے پاس گئے، پہلے کنفرم کر لیا، تصدیق کر لی کہ کیا تو نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں میں نے اعلان کیا ہے۔ پھر ننگی تلوار لے کر، پہلے سے سرکار سے دشمنی تھی، پھر یہ 100 اونٹوں کا اعلان دشمنی میں اور اضافے کا کیا ہے معلوم ہے سبب بنا، تو لہذا ننگی تلوار لے کر دوپہر کے وقت میں جا رہے ہیں سرکار کو شہید کرنے کے لیے۔ دوران راہ میں راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہو کر جو ہے نا تو انہوں نے کہا کہ اے عمر تیور بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، خفگی کے آثار نظر آتے ہیں، خفگی یعنی ناراضگی، تو کیا بات ہے؟ تو یہ نعیم بن عبداللہ نے نہیں کہا، میں مناسبت سے ایک شعر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں گے۔ تو بہرحال تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ کیا بات ہے، دوپہر میں جا رہا ہے، دھوپ دوپہر کا وقت ہے اور پھر تیور بھی بدلے ہوئے ہیں، تو کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ جو ہے نا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے تم قبیلہ بنو زہرہ کے لوگوں سے کیسے بچ سکو گے؟ کیا تم ایسے ہی رہ پاؤ گے؟ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تو جب یہ بات کہی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی صابی یعنی بددین ہو گیا ہے، تو بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو، جا کر اپنے بہن فاطمہ اور اپنے بھائی سعید بن زید کی خبر لو، وہ بھی خود مسلمان ہو چکے ہیں۔
پہلے ہی غصہ بھرا ہوا تھا، سرکار کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، بہن اور بہن بھائی کی جو ہے نا ایمان کی خبر سن کر اور جو ہے نا پارا چڑھ گیا، بی پی بڑھ گیا حضرت کا. تو اس کے بعد گئے سیدھا بہن اور بہن بھائی کے گھر کو گئے. جب گھر کو گئے تو گھر کو تشریف لے گئے تو حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہن بھائی تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دونوں کو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو پہنچے تو آپ کی خدموں کی آہٹ کو دیکھ کر تو آپ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے جا کر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، داخل ہو کر بہن بھائی سے پوچھا کیا تم بے دین ہو چکے ہو، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو بہن بھائی نے کہا کہ اے عمر، اگر تمہارے دین سے بہتر کوئی دین ہو تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کیا ہم قبول نہ کر کے ایسے ہی رہیں؟ تو یہ کہنا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے. بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جب آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا تماچا مارا بہن کو کہ جو ہے نا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، چہرہ خون آلود ہو گیا. تو بہن اور بہن بھائی نے بآواز بلند اور جذبہ ایمانی کے ساتھ کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم نے خدائے وحدہ لا شریک لہ کو اپنا خدا بنایا، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہماری جان لیتا ہے لے لے، لیکن ہم اسلام کو اپنا چکے ہیں، اب اس سے پھرنے والے نہیں ہیں. یہ ایمان افروز گفتگو جو زبان سے نکلی، علامہ اقبال کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں لیکن طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو لہذا اس کی بمصداق عمر جو کہ دل پر یہ الفاظ کا جو ہے نا یہ اثر ہوا کہ دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہو گئی اور تھوڑا سا دل اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا حضرت کا. اس کے بعد جو ہے کہا کہ لاؤ جو کلام تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دے دو. تو یہ سننا تھا. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے دیکھے کہ عمر کے جو ہے نا میں تبدیلی آ چکی ہے، جلال کیا ہو چکا ہے، ٹھنڈا ہو چکا ہے. فوراً باہر آئے، آ کر کہا کہ اے عمر مبارک ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں جو دعا کی تھی وہ مقبول ہو گئی. تو اس کے بعد جب آپ نے قرآن کریم کا نسخہ مانگا، وہ قرآن اس شکل میں نہیں تھا جیسے آج قرآن میں ہے، چھوٹی جو ہے نا چمڑوں پر جو ہے نا پتوں پر یا ہڈیوں پر بہرحال مختلف انداز میں لکھا ہوا تھا. تو وہ جو نسخہ پڑھ رہے تھے، جو تحریر پڑھ رہے تھے، قرآن کی جو عبارت پڑھ رہے تھے، وہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی جو سورت ہے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. تو جو ہے نا جب قرآن کی اس اوراق کا مطالبہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن سے، تو بہن نے کہا کیا کہا کہ وہاں جو انکا لرجس وانہ لا یمسہ الا المطہرون قم فتوضا، کہ تو گندا ہے، اے عمر تو گندا ہے، ناپاک ہے، کفر کی نجاست سے آلودہ ہے، اور یہ قرآن وہ پاکیزہ کلام ہے جس کو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جا اور وضو کر کے آ پہلے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ایک روایت میں وضو کرنے کا ذکر ہے، ایک روایت میں غسل کرنے کا ذکر ہے. تو بہرحال وضو یا غسل کر کے آئے. آنے کے بعد آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. تقریباً جو ہے نا کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد اس آیت پر پہنچے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں جو ہے نا میں ہی خدا ہوں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. یہ جو ہے نا یہاں تک پہنچنا تھا، دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا اور قرآن جو پڑھتے جاتے تھے کیفیت بدلتی چلی جاتی تھی. جب اس آیت پر پہنچے تو خدا کی وحدانیت کا یقین دل میں پیدا ہو گیا اور پھر کہا کہ مجھے سرکار کے پاس لے چلو. میں نے اس سے قبل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صفا کی پہاڑی پر کچھ مکانات تھے، وہاں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا مکان بھی تھا اور وہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا. سرکار تعلیم و تربیت کے لیے وہاں پر صحابہ جمع ہوتے تھے، تو لہذا سرکار اس وقت وہاں دار ارقم میں موجود تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دار ارقم میں، وہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے. سرکار ان کو تعلیم و تربیت دے رہے تھے. جا کر جو ہے نا دروازہ کھٹکھٹایا، آنے کی اجازت چاہی تو صحابہ نے جو ہے نا دروازہ نہیں کھولا کیونکہ معلوم تھا کہ عمر سرکار کے کٹر دشمن ہیں. تو سرکار نے کہا کھولو. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھولو، اگر عمر خیر کے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا کام تمام کر دیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب اندر گئے داخل ہوئے تو دونوں صحابہ نے عمر کے بازو رضی اللہ عنہ کے بازوؤں کو پکڑ لیا. پکڑ کر جو ہے نا کہا کہ پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے. تو سرکار نے کہا چھوڑ دو. صحابہ نے چھوڑ دیا. سرکار نے عمر کے کرتے کو پکڑ کر جھجوڑ کر کہا کہ اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اللہم ھذا عمر واعز الاسلام بی عمر، کہ اے اللہ یہ عمر ہے اور اسلام کو اس کے ذریعے سے تقویت عطا فرما. یہ الفاظ عطا کرنا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آیا تو اسی لیے ہوں، جو ہے نا آیا تو اسی لیے ہوں
تو جان لینے والا بن کر نکلا تھا لیکن جان نثار بن کر آیا ہوں، تو لہذا کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا تقویت کا باعث تھا۔ مسلمانوں نے عمر کے اسلام پر نعرہ تکبیر کہا، جس سے حرم کی گلیاں جو ہے نا گونج اٹھی اور سمجھنے والے سمجھ گئے کہ عمر اسلام لا چکے ہیں۔ جبریل امین فوراً آئے، حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج عمر کے اسلام سے زمین والے نہیں بلکہ جو ہے نا آسمان والے بھی خوش ہیں۔ عمر کے اسلام لانے سے زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی جو ہے نا خوش ہیں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی، اب تک اسلام جو ہے نا تعلیم ہو یا نماز ہو چھپ چھپ کر ادا کی جاتی تھی، تو لہذا عمر نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو سرکار نے کہا بالکل حق پر ہیں، تو پھر یہ چھپ چھپ کر کیوں معاملات؟ آج سے ہر معاملہ اذان ہو، نماز ہو یا جو بھی چیز ہو علل اعلان ہوگی۔ تو لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد سے لوگ مسلمان جا کر حرم میں کعبے میں علل اعلان نماز پڑھنے لگے، علل اعلان دین اسلام کی تبلیغ جو ہے نا ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات۔ تو یہ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو ایمان لانے کا جو واقعہ پیش آیا، یہ 6 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 6 سال یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، پھر 3 دن بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان لے آئے۔ یہ جو ہے سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اب رہا آداب میں جو ہے نا صحت کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ اس سے قبل جو ہے نا آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی کہ آنکھوں کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے۔ اب رہا دانتوں کے حوالے سے کچھ، دانتوں کی صفائی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائے گی۔ دانت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ہاضمے کے لیے بہت جو ہے نا ضروری ہے۔ انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کے ہاضمے کا جو پروسیس ہے وہ ہاتھ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ کی انگلیوں میں اللہ نے ہضم کی صلاحیت رکھی ہے، تو لہذا یہ ہاتھ سے کھانا جو انسان کھاتا ہے تو یہیں سے ہاضمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان منہ میں کھانے کو نوالے کو ڈالتا ہے تو لعاب بھی ہاضمے کا کام کرتا ہے۔ بچوں کا کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ بڑوں کے لعاب سے زیادہ بچوں کا لعاب جو ہے نا زیادہ کیا کرتا ہے، ہاضمے میں زود اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ ہاضمے کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ نہ انہیں دانت ہوتے اور نہ وہ ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لعاب میں وہ طاقت رکھی کہ جو 2 چیزوں کا بھی کیا کرتا ہے، کام انجام جو ہے نا دیتا ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹروں کا مختلف اقوال ہیں، 2 لیٹر تک بچہ کیا کر سکتا ہے، دودھ ہضم کر سکتا ہے 1 دن میں۔ تو بہرحال تو یہ کھانے کا ہضم انگلیوں سے شروع ہو جاتا ہے، پھر لعاب ہاضمے کا کام کرتا ہے، پھر جب بندہ جو ہے نا دانتوں سے چباتا ہے تو چبانا کا ہاضمے کا یہ تیسرا عمل ہے، پھر چوتھا عمل جا کر ہاضمے میں میدے میں جا کر کیا ہے، چوتھا ہضم اس کا ہو جاتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو دانتوں کی صفائی ضروری ہے۔ دانتوں کی صفائی سے جو ہے نا عام طور پر جو بڑے بڑے فائدے ہیں وہ 3 فائدے ہیں، 3-4 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی سے جو ہے نا آدمی حشاش و بشاش رہتا ہے، ایک خوش و خرم رہتا ہے۔ تو ایک جو ہے نا وہ خوش و خرم اور حشاش و بشاش کیا رہتا ہے، ایک دانتوں کی صفائی کا ایک فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معدے پر بہتر اثر پڑتا ہے، معدے پر جو ہے نا بہتر اثر پڑتا ہے اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے دانتوں کی صفائی سے۔ اور تیسرا جو ہے نا دانتوں کی صفائی سے خود دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ دانتوں کی صفائی اگر اچھے طریقے سے نہ کی جائے تو اطراف میں ایک چونے کے ٹائپ کی جو ہے نا ایک چیز جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بیکٹیریا یا جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو دانتوں کو جو ہے نا کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں، کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو دانتوں کی صفائی سے طبیعت میں نشاط، فرحت اور خوشی ہوتی ہے، اچھا آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے، سمجھے۔ اور دوسرا دانتوں کی صفائی سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، اور تیسرا دانتوں کی صفائی سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ لوگ آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کے قریب آنا کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، قریب آنا پسند کرتے ہیں۔ اگر دانتوں کی صفائی نہ کی جائے تو پھر آپ کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، دانت بھی خراب ہوتے ہیں، لوگ آپ سے بات کرنا اور آپ کے قریب آنا جو ہے نا پسند جو ہے نہیں کرتے۔ اور جو ہے تیسری اور یہ بات ہے، تو یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مسواک کرنے کا حکم فرمایا اور مسواک کی بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور سرکار کا ارشاد ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ جو ہے نا مسواک جو ہے منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ رب العزت کی رضامندی بھی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو ہے نا سرکار نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو ہے نا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ،
کہ اگر میری امت کو کہ مشقت میں پڑنے کا اور مصیبت میں یا جو ہے نا مشقت میں پڑنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت کیا کریں، وہ مسواک کیا کریں۔ تو لہذا اگر میں حکم دیتا تو مسواک کرنا واجب ہو جاتا، اور میری امت مسواک نہ کرتی تو وہ گنہگار ہو جاتی۔ اس مشقت کے پیش نظر میں نے انہیں حکم نہیں دیا، بل یہی مگر صرف میں نے کیا ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو مسواک ہر نماز کے لیے مسواک کرنا کیا ہے، یہ سنت قرار دیا گیا، سنت مؤکدہ، بلکہ واجب کے بھی قریب قرار دیا اور واجب نہیں قرار دیا، کیونکہ ہماری آسانی کے لحاظ سے۔ تو پانچوں نمازوں میں تو مسواک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ سرکار کا جو عمل رہا ہے جو ہے نا نیند سے اٹھنے کے بعد بھی کیا ہے معلوم ہے آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، تاکہ نیند کی وجہ سے جو دانتوں منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار کو بو ہوتی تھی، لیکن تعلیم امت کے لیے ہے، تعلیم امت کے لیے ہے، کیونکہ سرکار کا ہر عمل امت کے لیے کیا ہے، تعلیم ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، جو ہے نا جب آپ سو کر اٹھیں 5 وقت نمازوں کے وقت مسواک کرنا ہے، تو اس طرح اسلام میں دن میں کم از کم 5 سے 6 مرتبہ مسواک کرنے کا جو ہے نا حکم جو ہے نا دیا ہے۔ تو لہذا مسواک کی چیز کو لازم کر لیں۔ مسواک کے بعد کیسا کرنا ہے، مسواک کی لکڑی کتنی قسم کی ہوگی، کیا ہوگی، طریقہ کیا ہے، میں نے وضو کے طریقے میں پیچھے جو ہے نا بیان کیا ہے۔ اب وہ جو ہے نا اگر آپ اس کو تفصیلی طور پر جو ہے نا یہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ ضروریات دین کے حوالے سے میری یہ تمام بیانات موجود ہیں، آپ ان کا جو ہے نا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ایک مسلمان کو جو ضروری مسائل اور احکام سیکھنے کا جو فرض ہے وہ فریضہ آپ کا ادا ہو جائے گا، اور تقریباً وہ معلومات آپ کو فراہم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ نسائی کی روایت ہے کہ جو ہے نا ایک مرتبہ چند لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آئے تو سرکار نے ان کے دانتوں میں پیلا پن دیکھا، تو سرکار نے فرمایا کیا تم جو ہے نا مسواک نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو سرکار نے ان کو مسواک کو لازم کرنے کا جو ہے نا حکم دیا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، مسواک کرنا چاہیے، دانتوں کی پاکی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سے خود اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی جو ہے نا فائدہ ہے، اور خاص طور پر جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ جو ہے نا مباشرت کے وقت جو ہے نا اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں، منہ کی پاکی کا بھی خیال رکھیں، اور جو ہے نا پسینے کی گندگی اور بدبو کو بھی اپنے سے کیا کر دیں، دور کر دیں، خواہ وہ خواتین ہو کہ مرد ہو، کیونکہ اس سے جو ہے نا رغبت کم ہو جاتی ہے۔ منہ میں اگر بدبو آ رہی ہو اور پسینے کی بدبو آ رہی ہو تو یہ جو ہے نا یہ اس سے کیا ہوتی ہے، مرد یا عورت کی ایک دوسرے کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے، یہ چیز مباشرت میں خلل اندازی کا سبب بنتی ہے۔ سرکار کا اور بی بی عائشہ کا عمل یہ تھا کہ جب بھی یہ جو ہے نا قریب ہوتے، مباشرت کا وقت آتا تو جو ہے نا جتنا عطر ہوتی وہ بی بی عائشہ سرکار کو مل دیا کرتی تھی۔ تو لہذا خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہوں، شوہر ہو یا بیوی ہو، اس پاکی کا لحاظ رکھے، بیوی رکھے تو شوہر بھی رکھے، اور کیونکہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی پسند کا اور بہتری کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت مارے شرم کی کوئی بات نہیں کہہ سکتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حالت ڈال لے کے اس کے پاس جو ہے نا اس کو تو بول رہے ہیں کہ تو بن سور کر رہے، اچھا رہے، خود جو ہے نا حالت ڈال کر بساندی حالت میں جو ہے نا اس کے قریب جا رہے ہیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے خیالات اور اس کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، عورت کو بھی شوہر کے خیالات اور جذبات کا لحاظ جو ہے نا رکھنا چاہیے۔ تو عورت اپنے شوہر کو 2 طریقے سے کیا کر سکتی ہے، کنٹرول میں رکھ سکتی ہے، دوسروں کی طرف راغب ہونے سے بچا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کے ساتھ محبت اور وفاداری کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے ہمیشہ بند سور کر اور ایسی حالت میں رہے کہ شوہر کیا کرے، اپنی بیوی سے زیادہ دوسرے کی خوبصورتی کی طرف مائل جو ہے نا نہ ہو۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو عورت جو ہے شوہر کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہے، اور مرد جو عورت کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا مارنا توڑنا دادا گیری سے عورت کے ظاہر کو تو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن دل کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مرد اگر اپنی عورت کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو اس کے ساتھ شفقتانہ رویہ رکھے، محبت کا رویہ رکھے، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھے کہ آپ کا رویہ تبدیل ہو جائے تو وہ پریشان ہو جائے، مارنے کی ضرورت پیش نہ آئے، گالی گلوچ کی ضرورت پیش جو ہے نا نہ آئے۔ یہ طریقہ کار اسلام نے ہمیں دیا ہے، یہ میرا تجربہ نہیں ہے آپ بولیں گے تو خیر یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، تو تجربہ تو ہوتا ہی ہے ہر ایک کا، لیکن یہ اسلامی تعلیمات ہیں، سمجھے؟ تو لہذا یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ مار دھاڑ کر جو ہے نا یہ کر کے وہ کر کے گھر میں داخل ہوتے ہی برتن پٹک دے رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اس کو غصہ کر دے رہے ہیں، کئی کو بیوی کو ڈرانے کا ہے۔ تو بہرحال بعض عورتیں کیا ہے خاموش ہو جاتی ہیں، بس ریورس ہو گئی تو پھر آپ الٹا پڑ جاتی ہے آپ کی تدبیر۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت، ہمدردی، احساس مندی اور اخلاق سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے نا بیوی کو یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اس قسم کی نہیں نکلی، یہ سب چیزیں اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو کبھی کبھار غصہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہالت کے درجے کا معاملہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور غصہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ خلاف شریعت کوئی کام کی ہے وہ تو وہ غصہ اس کے لیے ہونا
چاہیے. اللہ نے اسے ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا ہے تو تھوڑی بہت برداشت ضروری ہے، لیکن معاملہ سر سے اوپر ہو جائے تو تھوڑا بہت جو ہے نا آپ ایک حد میں رہ کر، جہالت کے درجے میں نہ رہ کر مار رہے ہیں، تھپڑ مار دے رہے ہیں، ہاتھاں پیراں توڑ دے رہے ہیں، ایسا نہیں. کسی حد درجے میں، کسی درجے میں آپ کیا ہے معلوم ہے اس کے ساتھ غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر عورت احساس مند ہو تو آپ کی نظر کا پھرنا ہی اس کے لیے جو ہے نا کافی ہے. یہ غیر احساس مند عورت کے لیے ہے جو میں بتا رہا ہوں، دوسرا ٹریٹمنٹ، سمجھے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے صحت، دانتوں کی صفائی کے آداب کے حوالے سے بیان کی گئی. ضمناً میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے کہا جو ہے نا مسائل میں. اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے زخمی شخص اگر زخمی ہے، جسم پر کوئی زخم ہے تو پٹی نہ باندھی ہوئی ہو تو کیا مسائل ہیں، باندھی ہوئی تو کیا مسائل ہیں، وہ مسائل آپ کے سامنے جو ہے نا ذکر کیے گئے تھے. اب رہا معذور، اگر کوئی شخص معذور ہے تو اس کے وضو کے کیا احکام ہیں. اب آپ بولیں گے معذور کس کو کہتے ہیں اور اس کو معذور کب ڈکلیئر کریں گے. یہ دو باتیں ہیں. معذور ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر وضو کو توڑنے والی چیزیں بار بار پائی جاتی ہو، مسلسل پائی جاتی ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کا ہاضمہ خراب ہے، مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا کسی کو پیشاب کے خطرے کیا ہو سکتے ہیں، خارج ہوتے رہتے ہیں، یا کسی کو بواسیر کی بیماری ہے، خون بار بار مسلسل جاتا رہتا ہے. اگر یہ کیفیت، یہ مجبوری کی جو کیفیت ہے، اگر نماز کے پورے وقت میں شامل رہتی ہو، نماز کا پورا وقت کیا ہے یہ گھیرے ہوئے رہتی ہو، اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ آپ جو ہے نا اس بیماری سے خالی ہو کر کم از کم فرض نماز ادا کر سکیں، فرض نماز ادا کرنے کے اتنا بھی وقت آپ کو نہیں ملتا، یعنی یہ بیماری اتنی دیر بھی رکی نہیں رہتی، پیشاب کے خطرے ہو، خون کے خطرے ہو، یا ہوا کا خارج ہونا ہو، اتنی دیر بھی جو ہے نا آپ اس سے خالی نہیں رہتے کہ آپ فرض ادا کر سکیں. پوری نماز کا وقت اگر یہ مجبوری گھیری ہوئی رہتی ہے تو شریعت آپ کو معذور ڈکلیئر کر دیتی ہے، شریعت آپ کو معذور جو ہے نا ڈکلیئر کر دیتی ہے. اب یہاں سے آپ کے لیے معذور کے احکام شروع ہو جاتے ہیں. یعنی معذور کے احکام کیا ہے کہ آپ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے، وضو کریں گے، اور نماز کا وقت ختم ہوتے ہی آپ کا وضو خود بخود کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور آپ اس کیے ہوئے وضو سے فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے عبادتیں کر سکتے ہیں. نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد جو ہے نا وضو کریں گے آپ، وہ پیشاب کے خطرے جاری ہیں، ہوا خارج جاری ہے، اور جو ہے نا خون کا خطرے جاری ہیں، آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وقت ختم ہوتے ہی یہ وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اس دوران آپ جتنی چاہیں نفل، فرض، قضا جو بھی نمازیں چاہیں آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ جو ہے نا سکتے ہیں. وقت کے ختم ہوتے ہی آپ کا کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کب کرنا ہے وضو؟ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد. نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی آپ وضو کر لیے ہیں، نماز کا وقت داخل ہونے سے آپ کے وضو میں فرق آنے والا نہیں ہے. لیکن بہتر طریقہ آپ کو جو بتا رہا ہوں، جو علماء کے اختلاف سے آپ بچ سکیں گے، وہ یہ ہے کہ جو ہے نا نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد جو ہے آپ وضو کریں، نماز کا وقت ختم ہونے تک آپ کا وضو باقی رہے گا، اور نماز کا وقت ختم ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا. یا یہ مجبوری جو آپ کی ہے، یعنی پیشاب کے خطروں والی، یا ہوا کے خارج ہونے کی، یا جو بھی خون کے خطروں کی، یہ مجبوری کے علاوہ وضو کو توڑنے کی کوئی اور دوسری صورت پائی جاتی ہے تو وہ وقت کے اندر ہی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. دوسری صورت اگر نہیں پائی جاتی، یہی مجبوری کی صورت اگر پائی جاتی ہے تو آپ کا وضو پورے وقت تک رہے گا. مثال کے طور پر آپ کو پیشاب کے خطروں کی بیماری تھی تو آپ کا وضو جو ہے نا آپ نے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کر لیا تھا، تو اب یہ وضو آپ کا کیا ہے معلوم، نماز کا وقت ختم ہونے تک باقی رہے گا. پیشاب کے خطروں کا جاری رہنا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن اس کے علاوہ وضو کو توڑنے والی دوسری صورت پائی گئی، یعنی ہوا خارج ہو گئی، وہ وقت کے درمیان ہوا خارج ہو گئی، تو اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مجبوری کے علاوہ کوئی اور دوسرا عذر پایا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. کوئی دوسری وضو کو توڑنے والی صورت پائی نہیں گئی، یہ مجبوری کی صورت ہی جاری ہے، تو پورے وقت تک آپ کا وضو کیا ہوگا، باقی رہے گا. تو معذور کب ڈکلیئر کریں گے کہ آپ کی یہ جو بیماری ہے پورا نماز کے پورے وقت کو گھیرے ہوئی ہو، اتنا وقت بھی نہیں ملتا آپ کو کہ آپ اس بیماری سے خالی ہو کر کیا کریں، نماز ادا کر سکیں. تو وہ کیفیت، یہ سچویشن جب آتی ہے تو شریعت آپ کو معذور قرار دیتی ہے، اور پھر جو ہے نا آپ کو وضو کے آپ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات آپ پر لاگو ہو جائیں گے. اور یہ معذور کب تک رہے گا شریعت میں؟ جب تک کہ وہ بیماری اتنی کم نہ ہو جائے کہ پوری نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی وہ بیماری پائی نہ جائے.
پیشاب کے خطروں کی بیماری ہے تو وہ بیماری اس طرح کم ہو گئی کہ پوری نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی پیشاب کے خطرے جاری نہیں ہوئے۔ ہوا کے خارج ہونے کی بیماری تھی کہ پوری نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی ہوا خارج نہیں ہوئی، یا بواسیر کی وجہ سے خون کے خطرے ٹپک رہے تھے تو جو ہے نا ایک مرتبہ بھی ایسا خون کا خطرہ نہیں ٹپکا پوری نماز میں، تو اب آپ صحت مند قرار پا جائیں گے، اب معذور نہیں رہیں گے، یہاں سے آپ نارمل لوگوں کے آپ کو احکامات جاری جو ہے نا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کب پورے وقت میں اگر وہ بیماری پائی جائے تو معذور ہوگا، پورے وقت میں اگر بیماری پائی نہ جاتی ہو تو وہ کیا ہوگا، صحت مند قرار پائے گا، اس کے احکامات نارمل لوگوں کی طرح ہوں گے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ تو پورے وقت میں بیماری پائی گئی لیکن اس کے بعد پورے وقت میں بیماری پائی نہیں جا رہی ہے، تھوڑی پائی جا رہی ہے، پورا وقت میں بیماری پائی نہیں جا رہی ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے معلوم، وہ معذور ہی کہلائے گا۔ ایک مرتبہ جب اس کو معذور ڈکلیئر کر دیا گیا پورے وقت میں بیماری پائی جانے کی وجہ سے، اس کے بعد پورے وقت میں تو بیماری پائی نہیں جاتی لیکن کیا ہے معلوم تھوڑے وقت میں تھوڑا بیماری آتی ہے، نہیں آتی، رکاوٹ اس کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ تو مثال کے طور پر ظہر کا پورا وقت پیشاب کے خطرے جاری تھے، آپ کو معذور قرار دیا گیا، اس کے بعد میں ہوا ایسا کہ ہر نماز میں پورا وقت تو پیشاب کے خطرے نہیں آ رہے بلکہ جو ہے نا کچھ دیر آ رہے ہیں، کچھ دیر بند ہو رہے ہیں، کچھ دیر آ رہے ہیں، کچھ دیر بند ہو رہے ہیں، تو بھی آپ معذور کے حکم میں ہی رہیں گے جب تک کہ وہ بیماری پورے وقت میں کیا ہو جائے، ختم، کسی بھی نماز کے پورے وقت میں کیا ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ جب پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا تو آپ نارمل آدمی ہوں گے، اس وقت تک آپ معذور ہی سمجھے جائیں گے اور آپ پر معذور کے احکامات ہی کیا ہوں گے، جاری ہوں گے، جو میں نے کیا کیے ہیں، بتلائے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کچھ حصہ کچھ عرصہ آ رہی ہو، کچھ عرصہ وہ مجبوری جو ہے نا نہ آ رہی ہو، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس وقت وہ مجبوری موجود نہ ہو اس وقت کیا کریں، نماز کیا کریں، ادا کریں۔ جس وقت وہ مجبوری نہ ہو اس وقت کیا کریں، نماز ادا کریں۔ تو خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہے کہ پورے وقت کا بیماری احاطہ کرتی ہے تو آپ مجبور ہیں، جب پورا وقت بیماری سے خالی ہوتا ہے تو آپ نارمل آدمی، صحت مند آدمی ہیں، اور ایک مرتبہ پورے وقت میں جو بیماری نے گھیر لیا تھا آپ معذور ڈکلیئر کر دیے گئے، لیکن بعد میں بھی جو ہے نا تھوڑا وقت میں آتی رہتی ہے لیکن پورا وقت میں نہیں آتی، تب بھی آپ معذور سمجھے جائیں گے۔ لیکن بہتر آپ کے لیے یہ ہے جس وقت وہ بیماری موجود نہیں رہتی اس میں کیا کر لیجئے، آپ نماز اور عبادت کیا کر لیجئے، وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ یہ کچھ احکامات معذور کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان جو ہے نا کیے گئے ہیں۔ اب رہا کوئی آدمی معذور ہے، پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، تو یا پیشاب کی تھیلی تو نہیں لگی ہوئی مگر پیشاب کے خطرے جاتے رہتے ہیں، اور اگر وہ پیشاب کے خطرے کپڑوں کو لگ جائیں، آدمی مثال کے طور پر وقت شروع ہو گیا، معذور آدمی تھا، وقت شروع ہو گیا، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پیشاب کے خطرے کپڑوں کو لگ گئے، تو کیا کرنا ہے، وہ کپڑے یا تو دھو لیجئے یا تو دوسرے کپڑے کیا کیجئے، بدل دیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگی ہوئی ہے تو وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ پیمپر یا کہ لنگوٹ وغیرہ بن لیجئے تاکہ جو ہے نا پیشاب کے خطرے کیا ہے معلوم ہے کپڑوں کو لگنے نہ پائے۔ اس کے بعد وقت شروع ہونے کے بعد وضو کر لیجئے، وضو کر لے کے کیا کر لیجئے، نماز کیا کر لیجئے، جو ہے نا پڑھ لیجئے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کو پیشاب کے خطرے جاری رہنے کی بیماری ہے تو کیا وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر اس کو پیشاب کے خطرے جاری ہیں اور اس کی پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی نہیں ہے، یا جو ہے نا پیشاب کے خطرے اگر گر رہے ہیں، اگر اس کے مسجد میں آنے سے مسجد کا فرش ناپاک ہوتا ہو یا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر اسے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔ نہیں، اس نے انتظام کر لیا ہے، پیمپر باندھ دیا ہے یا لنگوٹ باندھ دیا ہے یا پیشاب کی تھیلی لگا لی ہے، اس کے مسجد میں آنے سے مسجد کا فرش بھی ناپاک نہیں ہوتا اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، تو پھر وہ مسجد میں آ کر کیا کرے، نماز ادا کرے۔ دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی پائی جاتی ہے تو وہ مسجد میں نہ آئے، یعنی فرش ناپاک ہوتا ہو یا لوگوں کو تکلیف جو ہے نا بو وغیرہ سے تکلیف ہوتی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جاتی ہے تو وہ مسجد کو نہ آئے بلکہ گھر میں ادا کرے۔ یہ دونوں بھی چیزیں پائی نہیں جاتی تو وہ مسجد میں آ کر جماعت سے کیا کرے، نماز ادا کرے۔ تو یہ معذور کے لیے آپ کے جو ہے نا احکامات کیا کیے گئے، بیان کیے گئے۔ تو لہذا عقائد، سیرت جو ہے نا آداب اور مسائل کیا کیے گئے، بیان کیے گئے۔ اور سابق میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب انوار احمدی کے جو ہے نا کچھ اقتباسات بیان کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ آپ کے سامنے اقتباسات بیان کیے گئے، یہ بتلایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی فضیلت حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، محنت اور جد و جہد اور کسب کی بنیاد پر اللہ نے یہ جو ہے نا یہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ تو سرکار کو جو فضائل و کمالات اور خوبیاں جو سرکار کو عطا کی گئی
وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، کسی نبی میں کو وہ فضائل و کمالات جو ہے نا عطا نہیں کیے گئے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کا جو ہے نا کوئی ثانی نہیں ہے اور کوئی نبی سرکار کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر سرکار خاتم النبیین کا ہونا یہ سرکار اس بات کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ فضیلت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر آپ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ باکمال ذات ہیں، تو خاتم النبیین بننے کے سب سے زیادہ حقدار بھی آپ ہی ہیں۔ یہ بات بھی پیچھے بیان کی گئی تھی، اس کی تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں۔ اب آگے جو ہے بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان نے، جو میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ انوار احمدی بانی جامع نظامیہ کے اشعار کی تفصیل ہے، تو آپ کے جو ہے نا پہلا جو شعر تھا سرکار کے درود کے حوالے پر، مضمون پر جو ہے نا مشتمل ہے، تو لہذا آپ نے تمہیدی طور پر جو ہے نا آپ نے درود شریف کے فضائل کا ذکر تفصیل سے کرنے سے پہلے آپ نے تمہیدی طور پر جو باتیں کہی ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر تفصیلات اس کی درود شریف کے آگے جو ہے نا آئیں گی۔ بانی جامع نظامیہ نے درود شریف کے فضائل سے جو شعر کی تفصیل، جو تشریح، جو شعر درود شریف کے عنوان پر تھا اس کی تشریح اور تفصیل سے پہلے بانی جامع نظامیہ نے کچھ تمہیدی باتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ بیان فرمایا سب سے پہلے کہ شروع کتاب میں آپ نے ایک روایت کا تذکرہ کیا تھا کہ جو ہے نا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے جو ہے نا کرتا ہے۔ اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بانی جامعہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر خود کرے یا دوسرا اس کے سامنے اس کا ذکر کرے، یہ اس کو پسندیدہ ہے اور وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس روایت کی طرف بانی جامعہ نے پہلے جو ہے نا ذکر کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نا تمہیدی طور پر جو باتیں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بھی چیز کا جو ہے نا بندوں کو حکم دیتا ہے تو بندے لوگ جو ہے نا تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جماعت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا بلا سوچے وہ سمجھے کیا کر لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ جو ہے نا اس وقت تک عمل نہیں کرتے جب تک کہ وہ چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ نہ دیکھ لے۔ اب فائدہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو دنیاوی فائدہ یا تو اخروی فائدہ۔ بعض لوگ دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں اور بعض لوگ اخروی فائدہ دیکھتے ہیں۔ بعض دیکھتے ہیں کہ یہ نیک عمل کرنے سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا دنیاوی فائدے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے درود شریف کا حکم دیا، صلو علیہ وسلموا، کہ میرے محبوب پر درود بھیجو اور جو ہے نا ان کو سلام بھیجو، خوب خوب سلام بھیجو ان پر۔ تو یہ حکم دیا ہے، تو یہ حکم میں بھی تین طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ کے جو بندے ہیں، جو مقربین ہیں، وہ تو حکم سنتے ہی سرکار پر درود و سلام بھیجنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا ایسے لوگوں، ان کے پیچھے نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے نہ اخروی کوئی مفاد ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ان کے دل سرکار کے درود سے اور نور سے، ذکر سے منور ہو جاتے ہیں۔ اب رہا جو لوگ کسی نہ کسی فائدے کو دیکھتے ہیں کہ درود شریف میں کیا فائدہ ہے، تو اب اس میں پھر دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض وہ ہیں جو دنیاوی فائدہ دیکھنے والے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو اخروی فائدہ دیکھنے والے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی فائدہ دیکھنے والے ہیں ان کے لیے درود شریف میں یہ فائدہ بتلایا گیا ہے کہ جو ہے نا گھر جو مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ جو آدمی درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کے تقریباً 100 سے زیادہ فائدے بتائے ہیں علماء نے، لیکن چونکہ بانی جامعہ کی جو مختصر طور پر جو ہے نا میں آپ کے سامنے بات بتا رہا ہوں، جو لوگ دنیاوی فائدہ پیش نظر رکھتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جو ہے نا ان کے گھروں میں مصیبتیں ان کے گھروں سے دور ہوتی ہے، ان کے گھروں پر رحمت الہی کا جو ہے نا نزول ہوتا ہے، کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور کاروبار جو ہے نا ان میں نقصان سے وہ آدمی جو ہے نا بچ جاتا ہے، اور گھر آفات و بلیات سے جو ہے نا محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے دنیاوی فائدے ہیں، اور فکر اور غم سے وہ دنیاوی آزاد ہو جاتا ہے۔ الغرض دنیا کی ہر نقصان سے وہ محفوظ رہتا ہے اور ہر فائدہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ پیش نظر رکھنے والوں کے لیے یہ ہے۔ اب جو لوگ اخروی فائدہ پیش نظر رکھتے ہیں، ہر چیز کے تعلق سے آخرت کا فائدہ دیکھتے ہیں، ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سرکار پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو درود شریف کا فائدہ یہ ہے، اخروی فائدہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا جو ہے نا مقام دیکھ لیتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے غضب سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا، آخرت میں سرکار کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے، اور چوتھا، سرکار کی شفاعت اسے نصیب ہوتی ہے۔ یہ مختصر دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ درود شریف کے
100 سے زائد فائدے علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں. اب 100 کا تو یہاں ذکر نہیں کر سکتا, مختصراً آپ کے سامنے جو لوگ بغیر کسی فائدے کے جو ہے نا وہ درود شریف پڑھتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے دلوں کو نور سے منور فرما دیتا ہے. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی انہیں کیا ہوتی ہے, حاصل ہوتی ہے. جو دنیاوی فائدہ پیش نظر رکھتے ہیں وہ دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں, کاروبار میں ترقی ہوگی اور نقصان سے جو ہے نا محفوظ رہے گا, ہر فکر و غم سے جو ہے نا آزاد رہے گا اور دنیا کی بہتری, ہر بہتری اسے نصیب ہوگی. جو آخرت کا فائدہ پیش نظر رکھتے ہیں مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیں گے, اللہ کے غضب سے محفوظ رہیں گے, سرکار کا قرب انہیں نصیب ہوگا, سرکار کی خوشنودی انہیں نصیب ہوگی اور سرکار کی شفاعت انہیں حشر میں جو ہے نا یہ نصیب جو ہے نا ہوگی, اور سرکار کی خصوصی عنایتیں اور توجہ ان کے لیے دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی جو ہے نا یہ ہوگی. تو یہ چند باتیں تھیں جو بانی جامع نظامی ہے جو ہے نا, اور بانی جامع نے فرمایا یہ فائدے اسی وقت ہوتے ہیں جب کہ آپ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں, اور پھر جو اخروی فائدہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ثواب انہیں عطا کیا جاتا ہے درود شریف پر, اور ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. یہ تو ہر ایک کے لیے ہے, لیکن جو دنیا اخروی فائدہ رکھنے والوں کی لسٹ میں بانی جامع نے جو ہے نا اس کو ذکر, ان فائدوں کو ذکر فرمایا ہے. تو بہرحال یہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ محبت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ درود شریف کیا کریں معلوم ہے, پڑھیں. ایسا نہیں کہ جو ہے نا درود شریف تو پڑھنے کی منت مان لیے, بلا کر محلے والوں سے پڑھا رہے ہیں, مدرسے کے بچوں سے پڑھا رہے ہیں, یہ فائدہ نہیں ہے. جتنا بھی پڑھے آپ اپنے طور پر پڑھیں. ہمارے پاس عام طور پر جو مزاج بنایا گیا ہے, درود شریف منت مان لیے, 1.25 لاکھ مرتبہ میرا کام ہو گیا تو درود شریف پڑھوں گی یا آیت کریمہ پڑھیں گے بول کے, پھر دیکھو اس کے بعد کیا کرتے ہیں, محلے والوں کو پوروں کو آیت کریمہ کی دعوت, درود شریف کی محفل کی دعوت دے دیتے ہیں, ایک بغارہ کھانا, دال چا خورمہ کچھ بنا دیتے ہیں, محلے والوں کو بلا دیے, 1.25 لاکھ بیجا لوگوں کے سامنے ڈال دیے. اب ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے نا کتنے پڑھیں گا. اور دیکھو آپ دیکھو یہ گھر والے پورے وہ اہتمام میں, دعوت میں, اس میں کاموں میں مصروف رہتے ہیں, اور جو ہے نا منت آپ مانے تھے اس کو پوری کون کر رہے ہیں, محلے والے کر رہے ہیں یا مدرسے کے بچے کر رہے ہیں. ختم قرآن کو بلائے بچوں کو, دینی مدارس کے بچوں کو, حافظ رہتا ہے, حفاظ اکرام ہے, جلدی قرآن ختم کر دیے, ختم ہو گیا یار اتنا جلدی ختم ہے, تھوڑا آیت کریمہ کی بیجا پڑھو. تو 1.25 لاکھ کی منت مان لیے, اور منت مان کر خود تو ایک بھی نہیں پڑھے, خود تو گھر میں ادھر پھر رہے ادھر پھر رہے, کام کاج میں مصروف ہیں. پڑھ رہے ہیں کون, محلے والے پڑھ رہے ہیں, کون جو ہے نا محلے والے. اب یہ ایسا ہی ہے جیسا جو ہے نا شادی تو کر لیا, بچے تو پیدا کر لیا, لیکن پال رہا محلے والوں پہ چھوڑ دیا, جا تم لوگ پال لو, پیدا میں کر دیا بول کے. کام آپ کا ہے, منت آپ ہاتھ میں تو کئی مار رہے ہیں. 1.25 لاکھ کی منت, کیا سرکار بولے تھے کیا, یا اللہ کا کوئی حکم ہے کہ 1.25 لاکھ پڑے تو تمہاری ضرورت پوری ہوتی, نہیں تو نہیں ہوتی, بلکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا یہ ہمارے پاس یہ غلط مزاج بن رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آنے والوں کو گویا جو ہے نا یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں آپ کو, یہ 1.25 لاکھ بینا پڑھنے کی مزدوری ہے. زبان سے نہیں بولتے, ایک زبان حال ہوتی ہے, ایک زبان قال ہوتی ہے. زبان قال مطلب زبان سے میں جو بات کر رہا ہوں وہ, زبان حال بولے تو اپنی حالت سے کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں. تو لہذا تم 1.25 لاکھ کی مزدوری کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو کھانا ملے گا. یہ بالکل یہ طریقہ ہمارے درمیان جو رائج ہے یہ بالکل غلط ہے. یقیناً آیت کریمہ کی فضیلت یہ ہے کہ آیت کریمہ سے جو ہے نا گھر سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, درود شریف سے بھی فائدے ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے. لیکن آپ خود پڑھیے اس کو, 1.25 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلے منت مانتے وقت یہ خیال کیجئے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس مسئلہ آیا تھا, میں بھی ذکر کیا, میں جب تک مکہ حرم کو نہیں جاؤں گا, میں جو ہے نا مدینے کی زیارت نہیں کروں گا, اس وقت تک میں زلفیں جو ہے نا نہیں کاٹوں گا, بلکہ بعد میں جواں پڑے پریشان ہو گئے. ایسی جو ہے نا کام مت کیجیے, جو ہاتھ نہیں ہونے والے کام مت کیجیے. منت مانتے وقت یہ خیال رکھیے کہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کے اوپر وہ واجب نہیں کیا, جب خود اپنے اوپر آپ واجب کر لے رہے تو پہلے طاقت دیکھ کر جو ہے نا اڑنے سے پہلے پر تول لیجیے, سمجھے, پر تول لیجیے, ورنہ اوپر جانے کے بعد پریشانی ہوتی. تو بہرحال یہ جو ہمارے پاس مزاج بنا ہوا ہے, 1.25 لاکھ آیت کریمہ, 1.25 لاکھ درود شریف, وہ عورتوں کو بلا رہے ہیں, گھر میں محلے والوں کو بلا رہے ہیں, بلا کے کیا کر رہے ہیں معلوم ہے, اب ان کے اوپر ڈال دے رہے ہیں آپ کو 1.25 لاکھ پڑھنا ہے. اب وہ بیچارے کیا کریں گے, ادھر بینا چل رہے, کیا جی آپا تمہارا بچہ باہر گیا تھا, آیا نہیں آیا, نوکری چل رہی نہیں چل رہی, کتنا کمایا, ارے ایک اچھی بچی ہے, دیکھو پیغام کرنا ہے تو کرو. یہ جو ہے نا یہ چلتے رہتا, ادھر بینا چلتے رہتے, ادھر باتیں چلتے رہتے. تو یہ چیز ہمارے پاس یہ مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ سے جتنا ہو سکا اتنا پڑھیے, جتنا ہو سکا اتنی منت مانیے. اور خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, جمعہ کے دن اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے کہ پورے گھر والے بیٹھ کر ہر ایک 11 12 مرتبہ ہی صحیح درود شریف پڑھیے.
یہ عادت بنائیے، گھر میں خیر و برکت ہوگی، بہت سے فائدے ہیں اس کے۔ آیت کریمہ 11 مرتبہ، ہر آدمی 11 مرتبہ آیت کریمہ 11 مرتبہ یا 12 مرتبہ جو ہے درود شریف بس پڑھیے، ختم، کافی ہے آپ کو، مگر خشوع و خضوع سے پڑھیے۔ جمعہ کے بعد ہو، خاص طور پہ عصر کے بعد بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت دعا کیجیے، کیونکہ عصر کے بعد جمعہ کے سرکار نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا کی جائے گی قبول کی جائے گی۔ علماء کا محقق قول یہ ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے نا ذکر و اذکار میں اور دعا میں مصروف رہتی، تو عصر کے بعد ایک وہ بنائیے، موقع بنائیے، آپ گھر میں نہیں ہے، دکان میں بنائیے آپ، خاص طور پہ جمعہ کے دن، ویسے تو روزانہ معمول بنائیے، تھوڑا ہی صحیح مگر گھر والے پڑھیے۔ منت بھی مان رہے ہیں تو اپن جتنا کر سکتے اتنا کیجیے، آپ منت مان کے پورے محلے والوں کو پریشان کرنے کی ضرورت جو ہے نا آپ کو نہیں ہے۔ یہ مزاج کو ختم کیجیے۔ ہمارے پاس ایک مزاج بن رہا، پریشان ہو کے گئے عامل صاحب کے پاس گئے، وظیفہ جو تو وظیفہ پڑھنا نہیں ہوتا صاحب، تعویذ دیجیے، کتنے پیسے، 150 200 1000 2000 1500 1200 جتنا بھی ہے، ہاں دیں گے آپ، بالکل آپ دیں گے، آپ فون پے نمبر ہے آپ کے پاس ہے، کتنے 5000 کی تعویذ لیجیے، 5000 مگر تعویذ دیجیے۔ وظیفہ نہیں ہوتا وظیفہ پڑھنا، قرآن کی آیت پڑھیے، نہیں ہوتا پڑھنا، تو ہم نے ہر چیز کو ریڈی میڈ بنا لیے ہے۔ نہیں، آپ کا درد ہے، آپ کی تکلیف ہے، آپ جتنے اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کو وہ درد وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ مزاج کو ختم کیجیے۔ آیت کریمہ میں 1.25 لاکھ کا لا کر لوگوں کو بلائیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں بلائیے، لیکن ضرورت سے زیادہ بوجھ کیا کر دیجیے، مت ڈالیے۔ منت مانے تو بھی اپنی طاقت اور وسعت کے لحاظ سے مانیے، اور پھر جو ہے نا یہ طریقے کو ختم کر دیجیے۔ گھر میں جو ہے نا آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ 12 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھیے، آپ اس کو ضروری نہیں ہے، سرکار کو آپ کی درود کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کی جو ہے نا آیت کریمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی عمل ہے، مستحب عمل بتا رہا ہوں، مستحب عمل کے معاملے میں ایک قاعدہ ذہن رکھ لیجیے، خشوع و خضوع سے اچھے انداز میں جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ جو ہے نا پڑھیے آپ۔ یہ مزاج کو آیت کریمہ اور درود شریف کے 1.25 لاکھ کے مزاج کو آپ کیا کر دیجیے، ختم کر دیجیے، اور دوسروں کو بلا کے خود جو ہے نا دوسرے کاموں میں مصروف رہنا یہ ترک کر دیجیے۔ خاص طور پر میری خواتین اور میری ماں اور بہنوں سے میری یہ گزارش ہے، گھر میں شادی ہے، آیت کریمہ رکھتے ہیں، پہلے آیت گھر بنا دیے، آیت کریمہ ختم قرآن، ہاں بھائی ختم قرآن باقی آپ پڑھیے نا، جتنا بھی ہو سکا، ایک قرآن پڑھنا تھوڑا ہی ضروری ہے، ایک دن میں پڑھنا تھوڑا ہی ضروری ہے، خیر و برکت کے لیے جتنا اچھا آپ خشوع و خضوع سے آپ جتنے درد سے پڑھ سکتے ہیں وہ دوسرے اتنا درد سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ چیزوں کو ختم کیجیے، یہ جو رواج ہمارے پاس بنا دیے گئے ہیں اس کو جو ہے نا ختم کیجیے۔ یہ غیر ضروری تکلیفیں مالا یطاق ہے، یہ اس سے جو ہے نا سوائے برائیوں کے اور کوئی چیز کا دروازہ جو ہے نا نہیں کھلتا۔ خود جتنا پڑھ سکتے ہیں درود شریف پڑھیے، اور جتنی آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد ہو یا ظہر کے بعد ہو یا جب کبھی بھی ہو، خواتین کو تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی کیا کر سکتے ہیں جو ہے نا پڑھ سکتی ہے، نماز کے لیے بیٹھے تھوڑی درود شریف پڑھ لیجیے، جتنا آسانی سے ہو سکا پڑھیے۔ اور آسان، شریعت آسان ہے، اس کو آپ مشکل کیا کیجیے، اپنے طور پر مشکل جو ہے نا مت بنائیے، لوگوں کی مشکل بھی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مشکل خاص طور پر مت بنائیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔